حبیب کبریا تم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک دور ہے، اور یہ دور ایسا دور ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی شہرت چاہتا ہے اور اپنا نام مشہور کرنا چاہتا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا طریقہ اختیار کر رہا ہوں اور وہ طریقہ میرے لیے درست ہے یا نہیں، اور وہ طریقہ ایسا تو نہیں کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو۔ وہ یہ سب نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ کو شہرت کیسے مل جائے اور میرا نام دنیا میں کیسے لوگ لینے والے بن جائیں۔ اب جو طریقہ اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی مذہب کے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کر ڈالتا ہے، صرف اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ ہستی ہیں اور ایسی مقدس ذات ہیں کہ آپ جیسا نہ دنیا میں ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کہ نہ آپ سے پہلے کبھی ہوا تھا کوئی شخص ایسا، اور نہ آپ کے زمانے میں ہوا تھا، اور نہ اب ہے اور نہ بعد میں ہوگا۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اگر کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ خود مومن نہیں ہوگا، اور اس کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں یہ بھی بات ہے کہ کسی مذہب کی بزرگ ہستیوں کے بارے میں یا ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کہ گستاخیوں کے ذریعے سے آپس کا اتفاق ختم ہوتا ہے اور اتحاد ختم ہوتا ہے، اور آپس میں انتشار اور اختلاف یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپسی انتشار کو ہوا دیتے ہیں اور اختلاف پیدا کرنا گویا کہ ان کا مقصد ہے، اور اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور یہ اعتراض جو آج ہمارے سامنے گردش کر رہا ہے اور لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے، اور اس کے جوابات ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کر دیے ہیں۔ لوگ اعتراض ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کرتے ہیں
اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کی ذات نعوذ باللہ من ذالک ہوس کی پجاری تھی۔ یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ہوس تھی، آپ کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا، اور آپ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے متعدد شادیاں کرتے تھے، اور اسی کے ایک کڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آپ نے ان سے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی۔ یہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور ہم ان اعتراضوں سے متاثر ہو کر ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اسلام سے گویا کہ ہمیں شکایت ہونے لگتی ہے کہ کیا اسلام کے اندر نعوذ باللہ یہ خرابی ہے؟ چونکہ ہمارا مطالعہ ہوتا نہیں ہے اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس علم سے ہم کوڑے رہتے ہیں۔ دنیا کا علم تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کے علم سے ہم بالکل بہرا رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں اس کا اعتراض سمجھ آتا ہے اور ہمیں دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اگر آپ تھے دین کو بدل کرنے والے، پوری دنیا پورا آپ کا بھائی رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آپ کے اس مشن کو فیل کر دیں اور آپ کی ذات کو بالکل نیست نابود کر دیں۔ حبیب کبریا تم